نہیں ہے. عدم ذکر سے عدم شیء کی نفی مستلزم نہیں آتی. یہ مقدم اصول ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ابن خزیمہ کی دلیل پیش کی, اب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, آپ نے کہا یہ ضعیف ہے, تو مجھے کوئی ایک محدث پیش کر دیں. ارے ان کو چھوڑے بھائی, امام شافعی کو چھوڑ دیں, ہم کہہ رہے کوئی ایک محدث پیش کر دیں جس نے ابن خزیمہ کی روایت کو ضعیف کہا. بقول ابو حمید ساعدی کے انہوں نے صرف روایت ذکر کی نماز کا اور صرف رکوع کا ذکر کیا. تو جو اصول رفیق صاحب یہاں پر قائم کر کے بخاری کی روایت پیش کر رہے, تو اس اعتبار سے تو رکوع کی شرح بھائی, پہلا رفع الیدین بھی منسوخ, قیام منسوخ, سجدہ منسوخ, سلام منسوخ, سب منسوخ. اب لہٰذا رفیق صاحب جب نماز قائم کریں گے تو اللہ اکبر بولتے ہوئے رکوع کریں گے نماز سے فارغ, ان کے اصول کے مطابق. سبحان اللہ. چلے سرفراز بھائی ختم کریں, ان کے پاس کوئی دلیل ابھی تک نہیں آئی اور یہ روایت صحیح ثابت ہوئی ہے ابھی تک. ایک محدث کا حوالہ ان کو نہیں پتا, ہم نے امام بہقی سے بھی دکھا دیا کہ وہ بھی اس کی مطابعات میں یہی سالم والا طریق کرا رہے ہیں, کیونکہ امام بہقی رحمہ اللہ یہ 458 ہجری کے ہیں المتوفى, اور امام ابن خزیمہ 311, تو یعنی امام ابن خزیمہ سے ہی انہوں نے نقل کیا ہے اس کا مطابعات, وہی سیم جو آپ نے روایت پڑھی اسی کو کہہ رہے ہیں. جی رفیق بھائی, کسی موضوع پر گفتگو کریں گے آج. آواز آپ کی صحیح نہیں آ رہی ہے رفیق بھائی, مائک کو تھوڑا قریب لائیں. نہیں مائک اچھا قریب ہی رفیق ہے. بھائی, جو لاسٹ والا ٹاپک وہ رہ گیا تھا نا انکمپلیٹ, جو آپ بول رہے تھے رفع الیدین کا, کہ 3 جگہ ہیں یا 4 جگہ, اس پر آپ کا تھوڑا تھا, کہہ رہے تھے کہ وہ ثابت نہیں ہوا جو مناظرہ لاسٹ ٹائم ہوا تھا, جی جی تو بالکل. اس پر بھی بات ہو سکتی ہے آج. اب یہ آج کیسے ہو گیا, تو آپ کو خود پتا ہے میں بھی فیلڈ میں ہوں, آپ کو تو نہ سارا ایسے ہی میرے ہو گیا, ایسی نارملی بات, جو اعتراض اس وقت تھے آپ کے وہ اب آ رہی ہے سرفراز بھائی؟ آ رہی ہے, اب صحیح آ رہی ہے. میں آپ کو یہ کر رہا ہوں. ارے میرا کیمرہ خراب ہے اس والے موبائل کا. ہاں اس وقت یہ میرا اعتراض رہ گیا تھا لاسٹ میں, جو ہم نے رفع الیدین پہ ٹاپک کیا تھا, کہ ہم نے اس وقت بولا تھا کہ جو جیسے کہ ابھی سالم بن عبداللہ سے روایت کی, جیسے کہ میں نے جتنی بھی سالم بن عبداللہ کی رضی اللہ عنہ کی, مطلب جتنے عبداللہ بن عمر کی جو روایت پڑھی ہے سالم سے, اس میں تو 4 مقامات والے کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے. یہ میں نے اس وقت اس اس کو سے بولا فرق کیا تھا. پڑتا ہے رفیق بھائی؟ میں ایک سوال کرتا ہوں مثال کے طور پر. نہیں چار ایک چیز سبھی بات سے نہیں, فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق ہے, ہر چیز میں فرق ہے, کیونکہ اگر فرق کسی چیز سے ہٹ کر زیرو دے, ہم کیا کہتے ہیں پہلا رفع الیدین, مطلب حنفی حضرات ہم کہتے ہیں پہلا رفع, لیکن اگر ایک بھی ایکسٹرا ہو گیا تو ہم حنفیہ نہیں رہیں گے مثلا. تو کیونکہ ہم حنفیہ کا تو دعویٰ ہی ٹوٹ گیا, تو حنفیت کا جب دعویٰ ہی ایک دفعہ ہے تو دوسری دفعہ تو حنفیہ رہا ہی نہیں. اسی طریقے سے اگر ہم سالم بن عبداللہ سے دلائل دیں گے کہ وہ کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے, تو صحیح کے مطابق ہی عمل ہوگی, صحیح کے اوپر پھر عمل جب دوسری ہوگی تو وہ سالم کی عبداللہ بن دلیل کے حدیث کی تو دلائل تو دے ہی نہیں سکتی. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا بولا رضا بھائی, آپ کو سمجھ میں آیا؟ آواز بہت یہ دھیمی اس آ رہی وقت تھی. میں نے کہا جب ہم دلیل دیتے ہیں سالم بن عبداللہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے کہ ہم مالک بن حویرث سے دلیل دیتے ہیں, اسی طریقے سے ہم جتنے بھی صحابہ سے دلیل دیتے ہیں کہ رفع الیدین کے مطابق. میں نے الحمدللہ ساری کتابوں سے جتنے یہ ابھی حدیث پیش کرے رفع الیدین کے سارے حدیث پڑھے ہیں, لیکن جب میں دیکھتا ہوں ہر حدیث دوسرے حدیث سے جدا ہے, اپنے علم کے مطابق اپنے حساب سے پڑھا, میں نے اپنے حساب سے پڑھا ہے, ہر حدیث دوسرے حدیث سے رفع الیدین میں الگ ہے تو رفع الیدین کی, اور محدث ہر کسی کو صحیح کی لیبل لگا کے لگاتے ہیں, مطلب یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو مطلب سلفی حضرات اہل حدیث حضرات کرتے ہیں رفع الیدین, یہ 4 مقامات ہیں کہ جس کا روایت نافع کرتا ہے. میں نے اس سے پہلے بولا تھا رضا بھائی کو, لیکن نافع والی روایت کو دنیا کا کسی بھی محدث نے یہ نہیں کہا کہ یہ سالم بن عبداللہ والی روایت سے مطلب اس درجے تک پہنچی. جب سالم بن عبداللہ والی روایت, نہیں یہ سنیے نا, نافع والی روایت جو 4 مقام کی ہے, اس 4 مقام والی روایت پر آپ کو کیا اشکال ہے؟ آپ کو مجھے پتا ہے وہ روایت موقوف ہے, آپ کو بھی پتا ہے, لیکن نہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو موقوف مان لیجئے.
نہیں موقوف تو ہے, موقوف مان لیجیے تو نہیں, موقوف تو ہے. نہیں, ہم اب آپ نہیں, امام احمد ابن حنبل نے, امام دارقطنی نے اس کو مرفوعاً بھی بیان کیا ہے, وہ خود کہتے ہیں مرفوع ہے امام احمد ابن حنبل. ہم اس پر آپ کو بحث نہیں کر رہے. نہیں بحث نہیں کرتے, آپ کو یہ بھی پتا ہے, میں نے اس ہاں, وقت بھی ہم بتایا رفیق بھائی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو موقوف مان کے تھوڑی دیر کے لیے ہم بات کرتے ہیں, تو اس سے 4 مقام ثابت ہو رہے ہیں موقوف سے یا نہیں؟ نہیں. ایک بات ہے, پہلے تو پورا تو یہ تو بات رہ گئی تھی اس دن, جب موقوف اور مرفوع دونوں حدیث مطلب آپس میں مطلب مجھے پتا ہے موقوف ہوتا ہے پاس, جس کے لیے میں نے اس وقت بھی لاسٹ مثال دی تھی, موقوف کہتے ہیں 10 میں سے 5 مارکس مطلب پاس ہے, لیکن مرفوع کہتے ہیں کہ 10 میں سے 10. جب موقوف کے اپوزٹ یہ غلط, یہ غلط تشریح یہ کسی نے کر دی کہ مرفوع 10 میں سے 10 ہے اور 5 ہے, یہ نہیں ہے. موقوف کا درجہ الگ ہے. مرفوع وہ حدیث جو جناب رسول اللہ تک سند کے ساتھ پہنچتی ہے, اور موقوف وہ جو صحابی تک مستمع. یہ جو آپ نے کہا کہ بھائی رفیق بھائی مکمل کر لو. موقوف حدیث بھی 10 میں سے 10 ہوتی ہے اگر صحیح سند ہو. آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ 10 میں سے 5؟ نہیں, موقوف حدیث تب وہی تو پوری بات اس وقت ہوئی تھی, آج تھوڑی سی ہوگی. میں نے اس وقت بولا تھا موقوف حدیث کے اپوزٹ اگر مرفوع نہ آئے تو برابر درجے تک ہے, لیکن موقوف حدیث کے درجے میں اگر اپوزٹ 10 مرفوع ہے تو اس کا موقوف کو کم مخالف کر دکھانا دیں. ہوگا رفیق بھائی, اس کا مخالف آپ کو دکھانا ہوگا کہ اس کے مقابلے میں کون سی مرفوع حدیث ہے کہ جو اس کے مقابلے میں آ رہی ہے, تبھی آپ کی بات درست ہوگی, ورنہ موقوف کو ترجیح دی جائے گی 10 میں سے 10. ابھی آپ نے خود ہی حدیث سالم بن عبداللہ والی روایت, آپ کو تو اسے طریقہ بھی تو دکھانا ہوگا. وہ متضاد کہاں ہے؟ وہ تو اضافے کی کمی ہے, اس میں متضاد کہاں ہے؟ یہ کس محدث نے کہہ دیا کہ اگر کسی راوی کا کوئی حدیث کم بیان کر رہا ہے تو وہ متضاد ہو جائے گی؟ تو پھر تو زیادت ثقات ہی ختم ہو جائے گی نا. نہیں, کم بیان کرنا تو یہ پہلی بات, کوئی ایک محدث کو قول پیش کر دے کہ اگر کوئی ثقہ راوی زیادت کر رہا ہے تو وہ تضاد ہو جائے گا. میری بات عبد سنیں الاعلیٰ پہلے. جو ہے, سنیں, عبد الاعلیٰ ثقہ راوی ہے, اور عبد الاعلیٰ نے اس کو جو ہے نافع سے جو بیان کیا ہے اس میں زیادت ہے. تو وہ جب ثقہ راوی ہے تو ثقہ کی زیادت مقبول ہے. چلو تھوڑی دیر کے لیے اس کو موقوف مان لو, تو اس کے تقابل میں ہم کو دکھائیے. اس کا تقابل ایسا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صرف پہلی مرتبہ کرتے. یہ کہا کہ سالم والے طریق میں رکو سے جانے کا لفظ ہے, رکو سے اٹھنے کا لفظ ہے. آپ بالکل گھوٹالا کر رہے ہیں اس مسئلے میں, آپ بالکل کیونکہ میرا مسئلہ ہے, چلو آپ کو مسئلہ ہے 1 2 3 4 مان لے, 1 2 3 4, 1 2 3, تو ایک بھی جدا ہوا تو مسئلہ علیحدہ ہو گیا. غلط کہہ رہے ہیں آپ یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی جدا ہوا. جدا نہیں, ایک بھی مخالف ہوا. مخالف دکھائیے, جدا نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر بخاری, سن لیجئے میرے پیارے بھائی, پیارے بھائی رفیق بھائی, مجھے وہ سالم سن لیجئے, سارے سلفی عمل کرتے ہیں, سارے سلفی عمل کرتے ہیں. مثلا میں بتا دیتا ہوں, مثال کے طور پر سالم کے طریق میں یہ ہے کہ رکو سے جاتے, رکو سے سر اٹھاتے, رسول اللہ رفع دین کرتے تھے. اس پر تو عمل ہے حدیث کا, کون کہہ رہا کہ عمل نہیں ہے؟ پھر اب 4 مقامات اس میں تو یہ 4 مقام میں ایک اضافہ ہو گیا عبداللہ ابن عمر والی روایت میں, یعنی تیسری رکعت کے آغاز میں بھی کرتے تھے, اس پہ بھی عمل ہے. 4 مقامات پہ اس میں کہاں لکھا ہے؟ ہے نا نافع والے طریق میں. وہ تو اس میں تو نہیں ہے نا. اس میں نہیں ہے تو اس کا انکار کہاں ہوا؟ تضاد کہاں ہوا؟ تضاد وہاں ہوتا ہے جو اس کے تقابل میں ہو. اچھا رفیق بھائی, یہ بتائیں نمازیں جو ہے وہ 2 طرح سے ہے کہ نہیں, ایک 2 رکعت کی, ایک 4 رکعت کی؟ نہیں, ایک منٹ رفیق بھائی, پہلے اس مسئلے کو حل کر لینا. یہ جو آپ بار بار یہ کہہ رہے ہو نا رفیق بھائی, 4 مقامات کی, سن لو میری بات بھائی, تب سے سن رہا ہوں نا آپ کی بات, میری بات تو سن لو آپ. 4 مقامات کی جو ذکر کر رہے ہو نا, 4 مقامات تو اضافہ ہے نا. یعنی جب 4 رکعت کی نماز اگر پڑھے گا تب وہ 4 مقامات پر اضافہ کرے گا, یعنی تیسری رکعت کے آغاز کی اضافت ہو رہی ہے نا. لیکن اگر کوئی بندہ کم از کم 2 رکعت بھی نماز پڑھتا تو وہ 3 بار تو رفع الدین کرے گا نا 3 مقامات پر. 1 رکعت میں 3 مقامات پر رفع الدین تو کرے گا نا. سن رہا ہوں, اب بولیے پورا. ہاں آپ بولیے, میں سن رہا ہوں. میں وہی تو بول رہا ہوں کہ پہلے 3 رکعت والا مان لے, 4تھا رکعت والا خود مان لیں گے آپ. پلیز مجھے بات کرنے دیجیے, کیونکہ میرا اشکال تو پھر بھی اشکال ہی رہے گا, کیونکہ مجھے بھی کہنے دیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے اسلام میں اگر ایک شواہد ہے تو دوسرا بھی شواہد ہوگا. نافع کی جو روایت ہے اس کا دنیا میں کوئی دوسرا شواہد ہی نہیں ہے. اسلام میں شواہد بھی تو دوسرا نہیں ہے نا.
शवाहिद की जरूरत कब पड़ेगी? एक मिनट रफीक भाई, शवाहिद की जरूरत कब पड़ेगी? एक थिका रावी, एक मिनट, एक थिका रावी अगर कोई रिवायत बयान करता है, नहीं प्लीज कंप्लीट करने देना। जो सालिम बिन अब्दुल्ला की रिवायत है उसे 14 रिवायत 14 और रावी ताबीन बयान करे मिलता है, मैं कहता हूँ बाद में सही है, वो बाद की बात होगी। पहले सालिम बिन अब्दुल्ला की रिवायत से बाकी रिवायत तो मिलती है, जब उसके शवाहिद और मिले इसके शवाहिद क्यों नहीं मिलते? जरूरी तो नहीं है भाई, ये आपने उसूल क्यों कैद किया हुआ है? जरूरी है शवाहिद की जरूरत उस वक्त पड़ेगी। सुने रफीक भाई, एक सवाल है मेरा, रफीक भाई एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जो वितर की नमाज पढ़ते हैं ना, आपके मुताबिक जो नॉर्मल नमाज है उसमें सिर्फ पहला रफुल यदैन साबित है, तो वितर की नमाज में जिस उसूल से आप वो दूसरा रफुल यदैन करते हैं उसी उसूल से हमारा तीसरा जो चौथा रफुल यदैन वो भी साबित हो जाता है। जो हम दूसरा रफुल यदैन करते हैं ना, इसमें वितर पे कभी मैं टॉपिक और अल्हम्दुलिल्लाह में 10 ईद नमाज मान ले, वितर मान ले, जिस उसूल से आप उसको जो उसके बगैर है तकबीर तहरीमा के बगैर जो उसको बयान करते हैं ना, जो उसके लिए तो हमारे यहाँ भी तो ज्यादा शिकार बन गया ना। रावी तो एक ही नहीं है ना, इसमें खाली नाफे रिवायत करता है भाई। जो ईद की नमाज है यहाँ, जो वितर की, सुने मेरी बात सुने, जो तकबीर तहरीमा वाला रफुल यदैन आप करते हो ना जिस रिवायत की बेस पर, क्या वही रावी वो भी बयान करता है क्या जो वितर का रफुल यदैन आप करते हो? बताए ना, दिखा दे। मैं नाफे की रिवायत की बात इसलिए कर रहा हूँ, नाफे जरूरी नहीं है मतलब अब्दुल्ला बिन सालिम बिन अब्दुल्ला ही करे, लेकिन दूसरा तीसरा तो करना चाहिए ना। तो वो तो भाई दिखा रहे ना। एक मिनट बात हो चाहिए सही भाई देखें, ये एक मैं रफीक भाई एक बात कह दूं, ये जरूरी नहीं कि रावी दिखाया जाए, शाहिद भी जो है शरीयत में दलील होता है। शाहिद समझते हैं? शाहिद है ना, शाहिद है ना, हम पे अबू दाऊद का शाहिद है जिसमें अबू हुमैद सादी ने 4 मकाम का जिक्र किया और मरफू हदीस है वो, उसके मरफू होने में किसी ने इख्तिलाफ ही नहीं किया। अबू हुमैदी ने क्या कहा? अबू हुमैद सादी वाला जो वो 4 मकाम वाली रिवायत है वो शाहिद है ना, इब्न उमर का शाहिद है वो। अबू हुमैदी ने तो ये भी कहा, जो अभी उस बंदे को बात करनी नहीं आई उसने तो ये भी कहा, हुमैदी नहीं, अबू हुमैद साइदी भाई, अबू हुमैद साइदी। सरफराज भाई अबू दाऊद की 730 नंबर इनको लाइए। अबू हुमैद साइदी साहबी की बात कर रहे हैं वो। अच्छा वो तो 828 हदीस नंबर पे तो वहां पर 740 वाली अबू दाऊद की 740 वाली 730 है वो गालिबन, नहीं 740। हम तो उसमें 4 मकाम का जिक्र है उसमें अंदर और मरफू हदीस है वो, जबकि वही अबू हुमैदी सादी कहते हैं 828 में एक बार रफाई देना बुखारी शरीफ में। अरे भैया बुखारी शरीफ के अंदर भाई क्या अल्लाह के बंदे उसमें रफे देने का जिक्र ही नहीं है। आदमे जिक्र से आदमे शय की नफी है वहाँ यहाँ ये उसूल कहाँ से लेकर आ गए? बुखारी की जो रिवायत दिखाऊंगा एक सरफराज भाई साइलेंट में स्क्रीन दिखाऊंगा, साइलेंट हो जाए ना। अरे हमारे पास है वो, हमारे पास है वो तो आदमे जिक्र है। मैं इसका जवाब मैंने बाकायदा तौर पर रफीक भाई यूट्यूब पर मैंने जवाब देकर रिकॉर्ड रख दिया हुआ है, इसका ऑपरेशन करके हमने ऑलरेडी रख दिया हुआ है। सुने मेरी बात, ऑपरेशन बुखारी का ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों क्या बोल रहे हो? बुखारी के ऑपरेशन नहीं बल्कि उनका एतराज का ऑपरेशन, बात ही नहीं समझते। सरफराज भाई एक मैं कर दूं, आप ये कह रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि बुखारी के अंदर अबू हुमैद सादी की जो रिवायत आई, हम बुखारी पेश ही नहीं कर रहे, आप बुखारी क्यों ला रहे हैं? हम जो पेश कर रहे हैं वो अबू हुमैद सादी वाली पेश कर रहे हैं जो अबू दाऊद की है, उस पर इख्तिलाफ क्यों नहीं कर रहे? अबू हुमैद सादी की ही रिवायत एक दफा रफ़ा दिन की है बुखारी शरीफ के अंदर। मेरा एतराज नहीं समझ रहे, मैं कह रहा हूँ कि मैं बुखारी पेश ही नहीं कर रहा, मैं पेश कर रहा हूँ अबू दाऊद। रफीक साहब उसी अबू हुमैद सादी की पूरी नमाज में सिर्फ रुकू का भी जिक्र दिखा दूंगा तो क्या मानोगे आप? तमाम नफी उसी अबू हुमैद सादी की, वही अबू हुमैद सादी की वही रिवायत जब एक मुकाम पर आया हुआ तो सिर्फ रुकू का जिक्र है, तो मसला वो नहीं है, मसला दूसरी जगह भी है। अब खामोश हो जाओ, मेरा सवाल सरफराज भाई आपको समझ कभी नहीं आता। तो लीजिए पहले मेरी बात, आपने ये कहा, आपने ये कहा किया है से जालत में। अरे रुक तो जाओ भाई, अभी रुक तो जाओ। आपने ये कहा है कि अबू हुमैद सादी की जो अबू दाऊद के अंदर रिवायत मौजूद है जिसमें 4 मकामात का रफुल यदैन का जिक्र है, आप ये कह रहे हो बुखारी में 828 के अंदर में भी यही रिवायत आया हुआ है जिसमें सिर्फ एक रकात यानी पहली रफुल यदैन का जिक्र है, तो अदमे जिक्र से अदमे शय की नफी मुस्तलजिम नहीं आती। बकौल अगर मैं मान लूँ आपके
اگر استدلال کو مان لیا جائے. چونکہ بخاری میں روایت آیا ہوا ہے, اس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں آیا ہوا ہے, تو میں کہتا ہوں سنن ابی ترمذی کے اندر سنن ابو داؤد کے اندر میں بھی یہی روایت آئی ہے, جس میں تو ہاتھ باندھنے کا بھی ذکر نہیں آیا ہوا, ساتھ ہی ساتھ کچھ کا ذکر نہیں آیا, صرف رکوع کا ذکر آیا ہوا. اب کیا مانو گے آپ؟ باقی تمام روایتوں کو منسوخ مان لیں نماز کے نام پہ؟ میری بات سنو, نہیں آپ تو بات ہی کرنے نہیں دیتے, یہ تو عادت ہو گئی مجھے. رکوع میں مسئلہ تو یہی ہوتا ہے, مجھے بھی بات کرنے دی. جو 828 والی روایت بخاری میں ہے نا, اس میں بیچ والے سے لے کر جہاں تک نماز پوری کرتے وقت خالی ایک رفع الیدین کی ذکر لکھی گئی ہے. ہاں یہاں تک وہ کہ عدم سجدہ ذکر وغیرہ ہے. اس میں. تو عدم ذکر سے پڑھے عدم نا. شیء کی نفی مستلزم آتی ہے. آپ کو یہ دکھانا کہ انہوں نے نہیں کیا. جس طرح سے سالم جو روایت عبداللہ ابن عمر سے ملتا ہے رفع الیدین نہ کرنے کا, لا یفعل ذلک فی السجود, بخاری کی روایت میں مل جائے گی. تو آپ دکھا دیں بخاری کی روایت میں 828 کے اندر یہ ذکر ہے کہ انہوں نے رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے بعد رفع الیدین نہیں کیا. ذکر نہ کرنا. رفیق صاحب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. رفیق صاحب آپ کپڑے پہن کے بیٹھے ہو, اب رفیق صاحب آپ کپڑے پہن کے بیٹھے ہو, ایک سوال کا جواب دو, کپڑے پہن کے بیٹھے ہو؟ ہاں کیوں؟ نہیں میں تو بولوں گا بنا کپڑے کو بیٹھے ہو, آپ پوچھو کیوں. میری بات سنو, یہ کیا نہیں اس کا جواب دو, ایک منٹ آپ, ایک منٹ. ارے یار سنتے نہیں ہو آپ, پہلے میرے مطلب کو سمجھے. سنے آپ کو اسی طرح کی مثالیں دے کر سمجھانا پڑے گا. آپ نے کہا کہ آپ کپڑے پہن کے بیٹھے ہو, آپ نے تو ذکر تو نہیں کیا نا. آپ نے چونکہ ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب میں یہ تصور کروں کہ آپ بغیر کپڑے کے بیٹھے ہو. ایک بندہ بات کرے گا, ہاں میں ہی بات کروں گا. رضا بھائی 2 منٹ رکے, میں ان سے بات کرتا ہوں. یہ بتاؤ نہیں 2 منٹ نہیں, جو بندہ کرے گا کمپلیٹ کرے گا 5 منٹ. ہاں تو 5 تب تو پھر تو بھائی آپ تو مناظرہ نہیں کوئی طے نہیں ہو رہا. اگر مناظرہ ہی کرنا ہے وہ پرسوں ہوگا سنڈے کے دن. شروع سے کریں گے نا. یہ تو بیچ میں تو بھائی بات جب ہی مناظرہ کریں گے تو پھر شروع سے کریں گے نا. نہیں بات تو کرنے دے نا, بات تو مجھے بھی کرنے دے. آپ, میں آپ کی سن رہا ہوں, دو کی بندے کی سن رہا ہوں. رفیق بھائی آپ میوٹ کریں 2 منٹ. رفیق بھائی 2 منٹ میوٹ کریں. میں عوام کو سمجھانا چاہتا ہوں, مجھے معلوم ہے آپ نہیں سمجھو گے نا. دیکھو ان کا اصول کیا تھا. ان کا اصول یہ تھا کہ ابو حمید الساعدی کی روایت جو بخاری کے اندر آئی ہے 828 کے اندر, اس میں یہ کہتے ہیں کہ ابو حمید ساعدی نے رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کا ذکر نہیں کیا, اور ابو داؤد کے اندر رکوع میں جاتے رکوع سے جاتے اٹھتے وقت رفع الیدین کا ذکر کرتے ہیں. تو بقول ان کے کہ وہ روایت نہیں قبول کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ بخاری میں رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے. تو عدم ذکر سے عدم شیء کی نفی مستلزم نہیں آتی. یہ مقدم اصول ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر ان کا یہ اصول مان لیتے ہیں تو ابو فاطمہ بھائی ترمذی کی 260 نمبر, 1 منٹ مکمل کروں رفیق بھائی, 1 منٹ میں مکمل کر لوں. بھائی یار یہ نہیں بندہ خود ہی بنا دیا. میں نے اصول تو بولا ہی نہیں, میں نے تو اصول بولا ہی نہیں. ابو فاطمہ بھائی, تابش بھائی, یہ ترمذی کے 260. دیکھو بھائی مجھے مجبوراً آپ کو سب کو میوٹ کرنا پڑے گا, آپ نہیں سن رہے ہو. مجھے سرفراز بھائی آپ عالم نہیں ہو میرے, آپ میوٹ کرو, یہ نہیں مجھے بات تو کرنے دے. رفیق بھائی مکمل ہونے دیجیے دلیل, اس کے بعد آپ کریے گا, ہے نا. ایک اعتراض کرو گے عوام میں گمراہی پھیلاؤ گے, ہم کیسے چھوڑ دیں گے بھائی. یہ اپنی آپ کی منفرد آ رہا ہے. ایسے محدثین نے کوئی بھی ایسی کوئی جرح نہیں کی جو آپ کر رہے ہیں کہ بخاری کے اندر, اگر نہیں بخاری کے اندر قبر کا ایک سوال ہے تو مان لو کہ ایک ہی ہے سوال, جبکہ 3 سوال ہوتے ہیں قبر میں. یہ دیکھا ہے ابو فاطمہ بھائی لگا, یہ ترمذی کے 260 نمبر روایت لگا. 160 ایک منٹ. نماز کے نام پہ ان کے پاس صرف رکوع رہ جائے گا. دیکھو نا ابھی جی ترمذی 260. دیکھیں یہ روایت ہے, یہی ابو حمید ساعدی کی روایت ہے. یہی جب دوسرے طریق سے ابو حمید ساعدی کی روایت جامع ترمذی میں روایت آتی ہے تو ان کے اصول سے کیا دیکھیں, اس میں کیا ہے کہ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا تو ابو حمید نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب سے زیادہ جانتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں میں رکھا, گویا کہ آپ انہیں پکڑے ہوئے تھے, اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کمان کی تان کی طرح ٹائٹ بنایا اور انہیں اپنے دونوں پہلوں سے جدا رکھا. یہ روایت ختم. بقول ابو حمید ساعدی کے انہوں نے صرف روایت ذکر کی نماز کا اور صرف رکوع کا ذکر کیا. تو جو اصول رفیق صاحب یہاں پر قائم کر کے بخاری کی روایت پیش کر رہے تو اس اعتبار سے تو رکوع کی شرح بھائی پہلا رفع الیدین بھی منسوخ, قیام منسوخ,
سجدہ منسوخ, سلام منسوخ, سب منسوخ. اب لہٰذا رفیق صاحب جب نماز قائم کریں گے تو اللہ اکبر بولتے ہوئے رکوع کریں گے نماز سے فارغ, ان کے اصول کے مطابق. سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا جی. اب آپ تعویل کر لیں اپنی, مائک آن کرے جی, کافی ہے. ویسے ہم نے 15 منٹ بات کی, اب اس کا میوٹ کیجئے, اب مجھے اتنا دیر میں 15 منٹ ہو گیا. ارے بھائی مجھے رفیق پتہ بھائی ہے. اللہ رحم کرے آپ کو, اچھا 15 منٹ میں نے بول دیا. پلیز, اگر اس کا کوئی ایڈمن ہے اس کا میوٹ کیجئے. اب مجھے بھی کچھ کہنا ہے, اس کو میوٹ کیجئے نا. میں اس ہوسٹ کا ایڈمن ہوں, مجھے پھر آپ کو خود کو میوٹ کرنا ہی ہوگا, چاہے آپ کوئی بھی ہے مجھے نہیں پتا, آپ میوٹ رکھیے, کیونکہ ایمان, اگر آپ ایماندار ہے تو میوٹ رکھیے. لو بھائی یہ کوئی مطلب ہوا؟ آپ یہ ایمان پہ رہ کے جھوٹ بول رہے ہو. ڈائریکٹ 15 منٹ میں نے گفتگو کر لیا, مشکل سے 2 منٹ بات بھی کیا ہوگا میں نے. چلے بولے, فضول باتیں نہیں. اللہ کی قسم آپ نے 10 منٹ سے زیادہ بات. لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھو کتنا بڑا اللہ کی قسم اٹھا کر کے جھوٹ بول رہا بندہ. یہ ریکارڈنگ اپلوڈ ہوگی رفیق بھائی, ریکارڈنگ اپلوڈ ہوگی. ارے یار پلیز میوٹ رکھیے آپ. ریکارڈنگ ابھی تو ریکارڈنگ 10 منٹ کی نہیں ہوئی تو 10 منٹ کہاں سے لے لی. پھر اللہ کی قسم نہ کھایا کریں, پتہ فضول کی اللہ کی قسم کھا رہے ہیں. معلوم ہے بندہ کو بندے 10 منٹ میں کہہ رہا ہوں میوٹ رکھیے آپ. چلے بولے میوٹ رکھیے نا پلیز, اس میں بیچ میں مت بولیے. آپ نے جتنے اعتراضات کیے اس کے جواب ہیں الحمدللہ. بولے یار, کہانی بہت بولتے. میوٹ رکھیے نا, میں جواب الحمدللہ دینے والا ہوں جواب. میں نے پہلے میرا اعتراض ہے نافع پر, میوٹ رکھے, بیچ میں مت آرگیو مت کیجیے پلیز. ارے بھائی نافع نہیں, پہلے ابو حمید سعدی پر بات کرو, نافع کہاں سے آ گیا؟ وہی پوچھوں گا نا پلیز, کیونکہ بات تو نافع سے حمیدی تک پہنچی نا. میں سارے سوالوں کا جواب دینے والا ہوں الحمدللہ عالم ہوں, چھوٹا بچہ نہیں ہوں. تو میں نے پہلے اعتراض کیا نافع پر, جو نافع سے مراد ہے کہ دوسری جگہ دیکھنا ہے کہ ضروری ہے. میرا اعتراض یہ ہے, ابھی بھی ہے, نافع کا مسئلہ اگر دوسری جگہ کوئی بھی بندہ دکھاتا ہے, میں نافع پر اعتراض نہیں کرتا, کیونکہ دوسرا شواہد بھی نہیں, چاہے راوی مطلب جس میں 4 چاہے کوئی بھی ہو, لیکن 4 مقامات کا ذکر نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی محدث, دنیا کا کوئی بھی بندہ, دنیا کا. اور رہی بات ابو حمید سعدی کی, وہ اس پہ بھی آؤں گا. رہی بات اس نے کہا کہ سلام پر اعتراض وہ جگہ وہاں پورا نہیں دکھایا گیا. میرا سوال ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 828 جو بخاری شریف میں حدیث ہے, سجدوں تک اس میں بیچ والے کا کوئی بھی مسئلہ نہیں چھوٹ گیا. اگر آخر اور پہلے میں چھوٹ گیا کہیں گے یہ دوسرے میں دیکھیں گے, لیکن اس میں جو بیچ والے مسئلے کوئی بھی مسئلہ نہیں چھوٹا ہوا ہے جو بیچ کا ہے, یعنی کہ نماز شروع کرتے سے لے کر سجدوں تک. اب رہا بعد کا, سجدوں کے بعد ہی تشہد ہوگا, بعد میں سلام ہوگی, وہ آخر کا ہے, بیچ کا نہیں ہے. رہی بات اگر کہیں پر ابو حمید سعدی خالی رکوع کی ذکر کرتا ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے یہ فل ہے, کیونکہ ہم یہاں پر اس نے وہاں جہاں سے شروع کیا سلام سے, وہ اس کی خالی کی ذکر ہے. یہاں پر ہوا کہ میں تمہیں رسول اللہ کی نماز نہ دکھاؤں تو سلام, یا نماز کی پوری نماز کی ذکر ہے 828 والی حدیث میں. وہاں پر نماز پڑھانے کی ذکر نہیں ہے, یہاں پر نماز پڑھانے کی ذکر ہے. یہ الفاظ ہی ایک چیز کو دوسرے سے الگ کرتا ہے. ایک ذرا پر بھی فرق بندے نے کہہ دیا تو یہ فرق الگ ہو گئی, تو یہ اسے اب کیوں ملا رہی ہے؟ وہ ہم نہیں کہتے ایک راوی سے 100 حدیث, ہم انکار نہیں کرتے اس پر. میرا اعتراض ابھی بھی ایک ہی ہوگا, وہ لاسٹ میں بھی ہوگا, کہ عبداللہ بن عمر کی جو عمل اگر 4 مقامات والے پر, اس کو دوسرا صحابی جو گواہ ہے, مطلب آپ نے بولا ابھی وہ سعدی رضی اللہ عنہ کی, میں اس کو بھی دیکھوں گا. رہی بات عبداللہ بن عمر کی وہ صحیح والی حدیث, میں سجدوں والے رفع دین بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے, جو ابھی اس لڑکے کو کہنا نہیں آیا. میں نے سینڈ کیا ابو یہ سے, ایک منٹ, میں نے سینڈ کیا تھا رضا بھائی کو مسند حمیدی سے. تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر کی جو روایت ہے, وہ کہتے ہیں ہر اونچ نیچ میں رفع دین ہوتا تھا, ہر اونچ نیچ میں, اور دنیا کا کوئی بھی بندہ اس کو ضعیف نہیں کہتا. پتہ نہیں آپ لوگ کہتے ہو, یہ آپ کا اپنا پتہ نہیں کس طریقے سے ثابت کرو گے, لیکن دنیا کو اسی حدیث کو روایت کیا ہے کس میں, جو جزء رفع دین میں آپ لوگوں نے, وہاں پر اس کو کٹ کیا گیا ہے سجدوں والم. یہاں اونچ نیچ کی ذکر ہے, اور چاہے پرانا نسخہ ہو یا نیا نسخہ, راوی بھی وہی ہے, نہ راوی دوسرا ہے, نہ کوئی بندہ, نہ ضعیف ہے, نہ مجہول, کوئی بھی نہیں ہے, ایک ہی روایت ہے, اور ساری راوی بھی وہی ہے,
اور مسند حمیدی میں ایک طریقے سے اس کو لکھا ہے اور جز الرفائدین میں آپ نے کچھ اور لکھا ہے. اب مجھے میرے اعتراض ایک بھی جدا ہوا نافع کے علاوہ کوئی اور 3 راوی بھی دکھا دو، میں بولوں گا نہیں 4 مقامات بھی صحیح ہے. لیکن مسند حمیدی کی والی روایت کو مسند حمیدی روایت اپوزٹ ہے جہاں پر لکھو میں تو میرے رسول کی نماز نہ پڑھا ہوں، تو میں کس کو مانوں؟ یہاں امام بخاری تو آپ کے نزدیک ہی آپ کے عمل کے نزدیک ابو داؤد سے زیادہ جاننے والے تھے. اگر ابو قول آپ کے آپ کیوں اس مسئلے میں ابو داؤد کے اوپر جاتے ہو یا بار بار کہتے ہو بخاری ہی اعلیٰ ہے، جبکہ وہ امام بخاری کہتے ہیں رفیق اگر مختصر کرے بھائی، کتنا بولے جا رہا ہوں میں خالی ایک بات کو، اگر کوئی بندہ خالی اس نے بخاری شریف کا وہ حافظ ہوگا، اس نے ابو داؤد ابھی نہیں پڑھی، اس نے 828 حدیث پر بخاری شریف حدیث صحیح کتاب ہے، وہ آپ کی بات کہاں سے مانے گا؟ ابو داؤد کو ابھی اس نے لٹریچر میں پڑھا ہی نہیں، ہو گئی تو کیا اس نے ضعیف حدیث؟ ہو گئی؟ ہاں ہو گیا، بول. چلے اب میوٹ کرے آپ. اچھا ابو فاطمہ بھائی بخاری 828 لے کر آئے. ابھی دیکھو انہوں نے جو یہاں ڈنڈی ماری ہے، ابھی دیکھتے ہیں کہ نماز کو ہم مکمل مانتے کہ نہیں. لے کر آئے ابو فاطمہ بھائی 828. جی رکھیے. آج رفیق بھائی کی قیام سلام سب منسوخ کروائیں گے انشاءاللہ ان کے اصول کے اوپر. اور وہ تو پریشان مت ہوئیے کہ 4 مقامات پر نافع کے علاوہ کسی شواہد موجود ہے یا نہیں. ہاں بخاری 828 لے کر جی. یہ 828. ہاں جی رفیق صاحب مائک آن کر کے مجھے بتائے یہ نماز پوری ہے نا؟ بقول آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے نماز کا ذکر کیا اور پوری نماز پڑھی. سلام دکھائیں نماز کے اندر. سلام کے میں نے سجدوں تک بیچ والا کچھ بھی نہیں چھوٹا. آپ نے رفیق بھائی دیکھو بات نہ گھماؤ. اگر آپ نے کہا سنو چیکو نہیں. دیکھیں یہاں پہ تمام نے سنا ہے کہ آپ نے کہا کہ بخاری کی جب انہوں نے روایت پیش کی سہل بن ابو حمید سعیدی نے تو پوری نماز کا ذکر کیا. نماز کا ذکر کیا. بیچ کا لفظ ہی نہیں موجود. آپ نے بیچ کا لفظ کہاں موجود ہے؟ بیچ کا لفظ کہاں موجود ہے؟ میں نے کہا سجدوں تک کچھ بھی نہیں چھوٹا. شروعات کی تو بات نہیں ہے. ہاتھ باندھنا دکھاؤ نماز میں ہاتھ باندھنا دکھاؤ. وہاں پہ نماز میں ہاتھ باندھنا دکھاؤ. آپ بھی پڑھے حدیث مجھے صاف یہاں نظر نہیں آ رہا. روایت کھلا ہوا ہے، مجھے روایت میں ہاتھ باندھنا دکھائیں. چلو بیچ کی بات آپ کرتے ہو نا، بیچ کا پرابلم ہے نا، بیچ کا چھوڑ دیجیے. مجھے ایپلیکیشن چلانی نہیں آتی. آپ بخاری 828 میں نماز میں ہاتھ باندھنے کا ذکر دکھائیں. بھائی مجھے یہ تمہارا جو ایپلیکیشن ہے چلانا نہیں ہے. آپ پڑھے نا کہاں سے دیکھا؟ آپ کے پاس کتاب موجود ہے بخاری 828 کھولے. آپ کے پاس کوئی بھی ایپلیکیشن موجود ہے وہ ایپلیکیشن کھولے. بخاری 828 کے اندر نماز میں ہاتھ باندھنا دکھائے. بیچ کی بات بھی چھوڑ دیں. میں نے شروعات کرنے لی. میں نے شروعات کو تو ابھی انکار نہیں کر پاؤ گے. آپ پڑھے نا. ہاں پڑھ دے تو لکھا ہوا یہاں پہ لکھا ہوا. میں پڑھ دے. آپ پڑھ لیں. ارے اللہ کے دیکھو یہاں پہ ہے. یہ روایت ہے کہ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا ذکر ہونے لگا تو ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جب آپ تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک لے جاتے. جب آپ رکوع کرتے تو دونوں گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پوری طرح پکڑ لیتے اور پیٹ کر جھکا دیتے. پھر رکوع سے سر اٹھاتے تو اسی طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے. تمام جوڑے سیدھے ہو جاتے. جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر اس طرح رکھتے، نہ بالکل پھیلا ہوئے ہوتے نہ سمیٹے ہوئے. پاؤں کی انگلیوں کی منہ قبلے کی طرف رکھتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو بیٹھتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر رکھتے. اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے بائیں پاؤں کو آگے کر لیتے اور دائیں کو کھڑا کر دیتے. پھر مقعد پر بیٹھتے. لیث نے یزید ابن یہ روایت ختم ہو گئی. مجھے بتائیں پوری روایت کے اندر شروعاتی میں ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں ہے. آپ نے کہا ہے کہ ابو حمید سعیدی نے ایک منٹ آپ نے کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا ذکر کیا انہوں نے. رکوع کی بات تو چھوڑ دو، ہاتھ باندھنا دکھاؤ. مجھے رفیق بھائی دنیا کی سنو، رفیق بھائی دنیا کی ابو حمید سعدی کی کوئی ایک طریق نکال کے دکھاؤ جس میں ابو حمید سعدی نے نماز میں ہاتھ باندھنے کا ذکر کیا ہو. مجھے آپ کو دکھانا پڑے گا. اگر آپ نہیں دکھا پائے تو آپ کو ماننا پڑے گا نماز میں ہاتھ باندھنا بھی منسوخ. ایک منٹ میری بات سنیں. میں نے آپ کو کہا پہلا میرا اعتراض کیا ہے کہ جس کو دوسرا شواہد کا جواب دے رفیق بھائی. اسی کا تو جواب ہے. میں بھاگ نہیں رہا ہوں. نہیں میں جواب آپ میوٹ رکھیں. جواب تو دے رہا ہوں نا. آپ میوٹ رکھیں. الحمدللہ میں عالم ہوں ان چیزوں کا.
मेरा दावा पहले वो तो हमें दावा समझ वही में ना आ रहा है कि बचा लफ्ज नाफे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, सही से अदा नहीं कर पा रहे हो, कितने बड़े आलिम हो। चले आगे मुकम्मल करें, वो आवाम सुनेगी तो आपको मालूम चल जाएगी लोगों को नहीं, आप कितने बायस बड़े हो, आलिम हो। आपकी लैंग्वेज बैरियर इज, मुझे पता है लैंग्वेज अरे बैरियर अल्लाह के बहुत बंदे, बड़ा है। लैंग्वेज एक अलग मसला होता है। नाफे जो लफ्ज है ना, ये अरबी जुबान का लफ्ज है। लैंग्वेज बैरियर नाम लैंग्वेज एक अलग चीज है। आप क्या अरबी भी गलत पढ़ोगे? आप अरबी भी गलत पढ़ोगे आप लैंग्वेज के नाम पर? उर्दू बोलो, कोई मसला नहीं है, लेकिन लफ्ज नाफे जो है वो अरबी जुबान का लफ्ज है भाई। वो मैं ठीक बोल रहा हूँ, मेरे पास सुनिए, आप बात मत कीजिए, म्यूट रखिए। आप बात करते हो, मुझे पता है आपको इल्म कितना पता है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको कितना पता है। मुझे मेरी बात ये सुनिए, सिंपल। यहाँ पर बात है अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की या नाफे की, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ये है, मैंने पहले ही बोला, अगर नाफे के अलावा आपको कोई रागी मिलता है 4 मुकामात वालों पर, मैं पहला बंदा हूं जो करने के लिए तैयार हूं। चुप करिए, भाई एक बात मिनट, मत कीजिए। ये मेरा एतराज का जवाब नहीं है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको उनकी तायीद बयान कर दूंगा, शवाहिद बयान कर दूंगा, उसके लिए परेशान मत हो। लेकिन हम ये कहते हैं, ये उसूल आपने यहाँ से निकाल लिया। पहली बात, पहले अबू हुमैद साइदी का जवाब दे, अबू हुमैद साइदी का जवाब दे। उसका जवाब मैं दूंगा ना, अभी दो, कासिम नहीं, दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, अभी दो दे रहा हूँ ना, म्यूट रखिए ना। मेरा आप दे बात नहीं रहो, इधर उधर की बात करो, वापस से घसीट के मैं लेकर आ रहा कह हूं रहा आपको यहाँ हूँ, पर। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ, बीच में जब मैं कहूंगा मैंने खत्म किया, आप बोला आपने अबू हुमैद सादी का जवाब नहीं दिया, आप म्यूट रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूंगा। मुझे आदत है कि मैं हर बात को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने फिर कहा जो हज़रत इमाम नाफे है उससे दूसरा शवाहिद कोई पहले, क्योंकि बात तो वहीं से शुरू हुई, क्योंकि उस मुनाजरा भी उसी पे हुआ था रजा भाई से। अगर उसका दूसरा दुनिया में कोई भी शवाहिद होगा, मैं करने के लिए तैयार हूं, सबसे पहले एक बात। दूसरी बात, अबू हुमैद सादी की अपनी रिवायत, ये जो मैंने हदीस पेश की 828 वाली, आपने अबू दाऊद से पेश की, उसका ही जवाब। मैं बात यहां पर मैंने कहा कि बीच वाला यानी कि तरीका उठने से बैठने तक, जो मेरा दावा था, जो मैंने कहा, दुनिया का जो बाब है, आपको खुद भी पता है, ये नमाज के तरीके का बाब है, आपको पता है, किताबुस सलाह, यानी कि हाथ बांधने का आपको पता है एक उसूल है मुहद्दिसीन का, हाथ बांधने का तरीके का अलग बाब है, बात मत कीजिए। नमाज के तरीके उठने से बैठ, सलाम, प्लीज 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 प्लीज, मुझे जितना मेरे इल्म में, चलो मैं इलिटरेट हूं, आपको बाद में बोलना कि आपने गलत बोला, आप बीच में नहीं, प्लीज। मैंने कहा ना बीच में नहीं, मैंने कहा जल्दी बात खत्म करो, लंबी टान रहे हो आप। नहीं, इसमें पहला रफ़ा देन है, जो मैंने हदीस पेश की, पहला रफ़ा देन भी है, रुकू भी है, वही अबू हुमैद सादी से आप अबू दाऊद से हदीस पेश कर रहे हो, उसमें रफ़ा देन एक्स्ट्रा है। क्या इमाम बुखारी ने ये 3 रफ़ा देन खाए? वही तो मेरा सवाल है। पहला रफ़ा देन है, खामोश 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 रफीक भाई, बस सबने पढ़ा, बस पहला बस रफ़ा बस देन है। अरे अल्लाह के बंदे, बस करो, बात बस तो है ना, करो। इमाम बुखारी नहीं, बात इसमें आप डंडिया आप लोग मारते हो, हम नहीं। डंडिया हम मार रहे हैं, सुभान अल्लाह। डंडिया आप मार रहे हो, क्योंकि पहला रफ़ा देन है, इसमें हाथ उठाया लिखा है, आप पढ़े ना फिर से, हाँ, इसमें लिखा है पहला रफ़ा देन तो है ना। आप मुझे बोलिए, अगर इमाम बुखारी को इतना तो उसने कहा कि रफ़ा देन है, पहला तो है, तो उसने उसको फिर आगे याद नहीं था कि आगे भी है। चलो, जो अबू दाऊद वाली हदीस है, एक मिनट, अबू दाऊद वाली हदीस है, उसमें भी हाथ बांधना नहीं लिखा है, दो ये तो यहाँ सेम हो गई, लेकिन उसमें है 3 एक्स्ट्रा और इसमें नहीं है। अब इसका जवाब मैं दूंगा, जो इनको जवाब पता है। आपका वाला नुस्खा अबू दाऊद वाला, सबसे पहले 31 पेज, ये पता नहीं सबको, 31 पेजों में से आपने एडिंग की हुई है, ये यहाँ पता नहीं होगा सबको, लेकिन मेरे पास जो पता है ना, जो इतना मैंने इसकी स्टडी की है, अबू दाऊद में एडिंग हुई है आज से 31 साल पहले। पता नहीं, आप यहाँ बहुत सारे लोगों को ये अजीब बात लगी, हकीकत है। अबू हुमैद सादी की हदीस को एडिंग हुई 31 साल पहले, इसलिए इमाम बुखारी की हदीस को ही सब लोगों ने सही कहा है। 1927 यहाँ पर बहुत लोगों को ये अजीब लगेगा, लेकिन हकीकत है। अबू दाऊद के में भी 3 नुस्खे दिखाऊंगा जिनको डिफरेंस है, आ जाए सामने, जिनको मैं डिफरेंस दिखाऊंगा। हो गई, हाँ,
हाँ बस अब खामोश हो जाओ। बिल्कुल। देखिए इन्होंने शुरू में ये कहा कि बुखारी के अंदर अबू हुमैद साइदी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो बात बयान की वो पूरी नमाज का जिक्र किया। तो अब पूरी नमाज के ताल्लुक से इन्होंने इस्तेदलाल किया कि इसीलिए उन्होंने वहाँ पर पहला रफ़ुल यदैन का जिक्र किया, दिगार का नहीं किया। मैं अभी इस मसले में पढ़ूंगा ही नहीं कि अबू हुमैद साइदी की दूसरी रिवायत जो सुनन नबी दाऊद के अंदर आई है उसके नुस्खे में इख्तलाफ है या नहीं, वो तो मुझे मालूम है रफ़ीक भाई ऐड करने वाला कौन है। जिस तरह से आपने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के आपकी जमात वालों ने ऐड किया ना तहत-उस-सुर्रा का, वो तो आपका काम है, हमारा काम तो नहीं है। ये जो आप करते हो ना ये अहले हदीसों पे मत थो पकड़ो, ये देवबंदियों का काम है, ये हनफियों का काम है हदीसों के अंदर घुसाना अपना अल्फाज, जैसे मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में तहत-उस-सुर्रा का अल्फाज घुसाया। मैं ये कहता हूं कि इनका ये कहना इनके उसूल के मुताबिक अगर जिक्र ना होना मनसूख होने की दलील है। मैं कहता हूं अबू हुमैद साइदी की, इन्होंने कहा ना कि पूरी नमाज का जिक्र किया उन्होंने, मैं कहता हूं ढूंढ के निकाले रफीक भाई। अब रफीक भाई पूरी ढूंढे, इसकी पूरी सनद ढूंढे, इसकी पूरी तरीक ढूंढे अबू हुमैद साइदी से इस रिवायत में हाथ बांधने का जिक्र दिखा दे मुझे हाथ बांधने का जिक्र दिखा। आपने पूरी नमाज का जिक्र किया है और अदम जिक्र से अदम शै की नफी मुस्तलजिम बकौल आपके अगर होता है। अरे रफीक भाई बोलने दो, आपकी बात मैंने सुना ना, अभी बात मुकम्मल है, अभी रुको, सब्र रखो, मुझे पता है आप इन बेचारों को अभी रुक जाओ रफीक भाई, रुक जाओ गुमराह कर रहे हो, अल्लाह की कसम इनको गुमराह कर रहे हो। रोज में जवाब देना होगा। दूसरी बात ये लड़कों को रफीक भाई आप तलाश करके लेकर के आए, आप तलाश कर, अल्लाह के बंदे अगर आप म्यूट नहीं होंगे मैं आपको म्यूट करूंगा। इस तरीके से नहीं मानने वाले हो आप। हाँ अब थोड़ा शांति महसूस हो रहा है। इन्होंने ये कहा है कि उन्होंने नमाज का जिक्र किया, ठीक है ना, तो बस नमाज में ये हाथ बांधने के कायल है या नहीं है। और अबू हुमैद साइदी के वो पूरी नमाज थी तो बुखारी में सलाम का लफ्ज भी मौजूद नहीं है, बुखारी में सलाम का लफ्ज ही मौजूद नहीं है। इन्होंने कहा कि बीच की बात, मैंने बोला छोड़ो भाई बीच की बात छोड़ो, तो शुरू के अल्फाज ले लेते हैं हम। नमाज में हाथ बांधना जिक्र करके दिखा, पूरी अबू हुमैद साइदी की जितनी भी तरीक उठाओ नमाज में हाथ बांधने का जिक्र नहीं मिलेगा आपको। तो बकौल इनके नमाज में हाथ बांधने का जिक्र नहीं, तो नमाज में हाथ बांधना भी मनसूख अलग नहीं। आपने कहा कि उन्होंने नमाज का जिक्र किया, नमाज में हाथ बांधना आता है, नमाज में हाथ बांधना आता है। अरे भाई नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ना भी आता है, ठीक है ना, रुकू में जाने के बाद ये दुआएं पढ़ना भी आता है, वो भी जिक्र नहीं है वहां पर। रफीक भाई क्या कर रहे हो बच्चों, यहाँ पे आवाम सुन रही है, बेवकूफ नहीं बैठी हुई है, ठीक है ना। अबू हुमैद साइदी की रिवायत के बारे में मुस्नद अहमद, ये अबू दाऊद के बारे में क्या बोल रहे हो आप कि 30 साल के बाद उन्होंने ऐड किया। कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी बोल दे के निकल जाओगे आप। वो आपकी सुन्नत है, आपकी जमात की सुन्नत है, हमारे ऊपर ना थोपे, अहनाफ की सुन्नत रह चुकी है। असल में सरफराज भाई जो इनका एतराज है, ये कहते हैं कि अबू हुमैद साइदी जो है उनकी जो रिवायत बुखारी में आई है तो उसमें जो जिक्र है रफ़ुल यदैन का पहले का है, तो उन्हीं से रिवायत आई है, दूसरे में मतलब उनकी जो कौल है उसमें तजाद है। अगर वो दूसरे से साबित होती तो हम मान लेते। ये कह रहे हैं ना तुफैल भाई, ये अगर आलिम अपने आप को कह रहे हो तो मैं ये उसूल गलत है, असल में बहुत बड़ा गलती में है, ये बहुत बड़ा गलत फहमी में है कि आलिम दीन है। मैं समझता हूँ कि अदना से तालिब इल्म को भी उसूल हदीस जो पढ़ता है ना उसको मालूम है कि जब कभी कोई मुहद्दिस किसी लंबी और तवील रिवायत को जिक्र करता है और जिस हिस्से को जिक्र करना मकसूद होता है वो हिस्सा जिक्र करता है। मिसाल के तौर पर तुफैल भाई मैं अगर आपसे मुलाकात उसका बाब देखिए ना आप, उसका बाब देखिए आप क्या बांधा है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, सलाम के बाब में तशहुद के बाब में बांधा, तशहुद के बाब में, सॉरी माजरत के साथ, तशहुद के बाब में वो तो असल में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वो तवर्रुक के ताल्लुक से उसको जिक्र किया, ठीक है ना, तवर्रुक के ताल्लुक से, जो कि अहनाफ मानते नहीं है तवर्रुक को, ठीक है ना, पहली बात तो। और इन्हीं के बाद अहनाफ ने इस रिवायत को ज़ईफ भी बोला है। आज जब अपने रफ़ुल यदैन की मनसूख की बात आती है तो ये रिवायत अचानक से सही हो जाती है, और जब तवर्रुक बात करने की बात आती है तो अचानक से रिवायत ज़ईफ हो जाती है। सुभान अल्लाह, अगर ये नमाज का हिस्सा मानते हैं तो फिर तवर्रुक क्यों नहीं करते, तवर्रुक क्यों नहीं करते? अच्छा इनसे पूछते हैं, रफीक भाई से पूछते हैं। रफीक भाई मुझे एक चीज बताए, मुझे अच्छे से समझाए, आप मेरे भाई हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ये यहाँ पर हदीस आई है, एक रावी ने आधे अल्फाज ले लिए, दूसरे ने थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिए, इसमें तजाद कैसे हो गया? आप मुझे बात करने तो मैं पहले सरफराज भाई को मुकम्मल करने देते तुफैल भाई, बाद में अरे कुछ नहीं करेंगे तुफैल भाई, उनके पास कोई जवाब नहीं। जी अच्छा, दूसरी बात, ये नया उसूल निकाल के लेकर आए कि मुझे मुताबियत पेश करो। भाई मुताबियत उस वक्त पेश की जाएगी जब आप ये कह दो कि ये जितने भी रावी मौजूद है बुखारी के अंदर, किसी पर ये जरा होगी कि इनकी मुताबियत पेश, इनकी मुताबियत, इनकी तफर्रुद कबूल नहीं की जाएगी। भाई ये कहाँ से उसूल निकाल लिया? हाँ भाई कहाँ से उसूल निकाल लिया आपने कि नहीं इसकी अगर मुताबियत अगर किसी ने की रखी होगी तब जा करके हम मानेंगे, मुताबियत की होगी तभी। भाई ये आप उसूल हदीस से भी नावाकिफ है, माजरत के साथ। एक अदना सा तालिब इल्म को भी मालूम है कि जब किसी के रावी के ऊपर जरा होगी कि इसकी तफर्रुद नहीं कबूल की जाएगी, आप करें ना जरा बुखारी की उस रिवायत के ऊपर,
بخاری کی جو طریق سالم سے آئی ہوئی ہے 739 نمبر والی روایت، اس کے اوپر جرا کرے نا کس راوی کے بارے میں محدث نے کہا کہ اس کی تفرد قبول نہیں کی جائے گی، ہاں؟ یا پھر آپ مانے کہ خبر احاد کے اوپر بحث کر لیتے ہیں، اگر بقول آپ کے نظر میں یہ خبر احاد ہے تو پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں نا، اس پر بحث کر لیتے کہ خبر احاد قبول ہے کہ نہیں۔ اچھا اب یہ کہہ رہے چلو دیکھتا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پہلا بندہ ہوں گا جو قبول کرے گا اگر کوئی 4 مقامات کی روایت دوسری بات پہ یہ یعنی اس کی تائید میں پیش کر دے۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، امام خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہوا ہے 693 کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ روایت آتا ہے حدثنا صنعانی عن المعتمر قال سمیت عبد اللہ عن ابن شہاب عن السالم عن ابی عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا قام من الركعتين يرفع يديه في ذلك كله حذو من كبيه۔ جی روایت میں نے پیش کر دی، امام خزیمہ رحمۃ اللہ نے اس کو روایت کو صحیح قرار دیا رکھا ہوا اگر میں ہے۔ اس کو اب آپ کو ضعیف ماننا پڑے ثابت کر دوں تو ہاں اگر میں اس کو ضعیف ثابت کر دوں تو صحیح کل ثابت اسی کر پہ مت ڈیبیٹ نہیں رکھیں سمجھا، گے۔ صحیح ثابت کیا کہنا، صحیح تو میں کہہ رہا ہوں۔ ضعیف اگر اس کو اس ابن خزیمہ اب یہ والی سوال روایت کو پیدا ثابت ہوتا کر، ہے کہ اب یہاں پہ آپ کو اصول یاد آ گیا کہ روایت کے قبول ہونے کے لیے روایت کا صحیح ہونا ثبوت ہوتا ہے۔ یہ اصول پہلے یہ ثابت آپ کریں کہ اس روایت کی تفرد قبول نہیں کریں گے، اس میں کوئی ایسا راوی بتائیں جس کی تفرد آپ قبول نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں اصول حدیث آپ کو یاد آ رہا ہے، ایک منٹ رفیق بھائی، مجھے اس بات روایت کے کرنے اوپر دیں۔ اصول حدیث آپ کو یاد آ رہی ہے، بخاری کی روایت پر کیوں نہیں آ رہی بھائی یاد آپ کو؟ مجھے بات کرنے تھی، ہاں پہلے مجھے بات اصول پہ کرنے بات دیں۔ کریں گے بھائی۔ اگر آپ یہ اس کہتے ہو ابن خزیمہ ہم پہ اس پر بھی بات گے کر کہ لیں اس گے، پہ پریشان بات مت کریں گے۔ ہوئیے، آپ کی اب پوری ابن ضروریت خزیمہ والی اکٹھا ہو کر ضعیف کے اس روایت روایت کو میں صحیح پیش ثابت نہیں کر گمراہ پائے گی، کیوں کیا لوگوں کو؟ ضعیف لیکن روایت میں اصول پیش پر کیوں بات کریں، آپ اصول پر بات کریں۔ ضعیف ایک جگہ روایت آپ نے اصول پیش کچھ اور کیوں بنا کی؟ رہے ہیں آپ مجھے آپ، بولے ایک جگہ اصول اچھا کچھ اور ایک بنا رہے ہیں آپ۔ منٹ سر، آپ نے یہ ضعیف آپ روایت رفیق پیش نہیں کی۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں رفیق بھائی کہ یہ روایت ضعیف ہے، ابن خزیمہ تو اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کی مانوں ابن میں کہہ خزیمہ رہا کی ہوں مانوں؟ کہ ضعیف روایت میں نے پیش کیوں کی؟ یہ تو نہیں میں کہہ رہا ہوں ابن خزیمہ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ابن خزیمہ محدث سے نہیں ہیں۔ ہاں ابن خزیمہ میں اس کو ضعیف اتنے محدث سے دکھاؤں گا کہ خود آپ کے بھائی جو علماء سے- محدث کتاب کو لکھ رہا ہے نا وہی اس کو جو ہے حدیث کو میں صحیح کہہ رہا ہے ہوں اس مقدمہ کو میں۔ ضعیف ثابت کر، یہ تو امام حاکم کی بھی عادت تھی، بہت سارے نہیں ضعیف اصول نہیں لائیے، اصول مت لائیے، جو بندہ کتاب کو لکھ رہا ہے ابن خزیمہ کے نزدیک یہ روایت اصول کیوں صحیح نہ ہے، لاؤ؟ اصول کیوں نہ لاؤ؟ اصول تو ہے۔ کس وجہ سے ضعیف ہے یہ روایت؟ اگر میں حدیث اس کو کل ڈیبیٹ اسی رضا پہ بھائی، رکھیں گے، رضا بھائی، مناظرہ رفیق، نہیں ایک منٹ رضا بھائی، ڈیبیٹ اس پر نہیں ہوگی، ڈیبیٹ رفع دین پر ہوگی۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، آپ ضعیف کوئی ہے کہ ایسے نہیں، آپ کوئی محدث کا قول پیش کریں کہ یہ روایت ضعیف ہے، میں کہہ رہا ہوں اس پہ ڈیبیٹ ہی رکھیں گے پھر۔ محدث کا قول پیش کر دیں، ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، محدث کا ابھی قول پیش کر دیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، کسی ایک محدث کا قول پیش کریں یہ روایت ضعیف ہے۔ شہاب الدین زہری بھی نے اس کو ضعیف کہا، کس نے؟ زہری نے۔ امام زہری جو اس روایت کے راوی وہ خود ضعیف کہیں گے اس کو؟ اس میں نہیں، امام زہری اس کا راوی ہے نا، میں تو یہی سوچ رہا تھا، سوری، اس کا راوی زہری ہے نا؟ ہاں ابن شہاب زہری ہیں۔ بالکل۔ اگر میں اس روایت کو ضعیف ثابت کر دوں تو نہیں میں کہہ رہا ہوں کسی ایک محدث سے دکھا دیں کہ اس نے اس روایت کو ضعیف کہا ہو۔ ڈیبیٹ ہی رکھتے ہیں، سارے دیکھیں گے۔ ارے بھائی ہم کہہ رہے ہم ڈیبیٹ کر لیں، دیکھیں ڈیبیٹ وہاں ہوتی ہے رفیق بھائی، ڈیبیٹ وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر یہ ہو کہ ہم دلائل کی بات کریں، مطالبہ کریں۔ ہم کہہ رہے ہیں ایک محدث کا ہم کو ایک حوالہ پیش کر دیں کہ انہوں نے اس روایت کو ضعیف کہا ہو۔ اس روایت کا جو میں اس کو ویسے طفیل بھائی کو یہ بھی پتا ہے، میں نے ویڈیو کا میں گھر پہ نہیں، ورنہ سارا یہ بھی سینڈ کر دیتا اس کے یعنی ابھی تک آپ کو ایک محدث نہیں ملا، اصول مت لائیے گا بیچ میں، تحکیم دکھانی ہے کہ کسی ایک محدث نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ محدث کیا کا ہی اصول کروں گا، مطلب اچھا آپ کو رضا سینڈ بھائی، کروں گا، یہ تو بعد میں بات ہوگی، اس روایت کے ضعیف ہونے پر بحث ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رفیق بھائی پوری پرزور کوشش کر لے لیکن وہ اس میں ناکام رہیں گے۔ میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ ان کو ابھی اصول کہاں سے یاد آ رہا ہے؟ رفیق بھائی اور رفیق بھائی، ارے رفیق بھائی کیوں بھاگتے ہو یار، اتنا کیوں بھاگتے ہو آپ؟ مجھے بس یہ بتاؤ نا کہ یہاں آپ کو اصول محدث یاد آئے، اصول حدیث یاد آ گیا، محدثین کے اصول یاد آ گئے۔ مجھے بتائے نا بخاری کی جو روایت سالم کے طریق سے، نافع کے طریق سے جو آئی ہے 739 والی، آپ نے یہ کون سے اصول کے بنا پر کہا کہ میں اس روایت کو یہ جب تک شاہد اس کی کوئی نہیں آئے گی، گواہی نہیں ملے گی، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے؟ کس بنا پہ کہا؟ یہ کوئی اصول بیان کر دینا مجھے، میں جواب دوں گا، وہی تو میں جواب دوں گا۔ اس کا جواب ابھی دیں، ابھی جواب دیں، تب جا کر اس پر بات کریں گے۔ تب دوں گا نا جب آپ کا جو یہ میوٹ رکھے گا۔ ہاں جواب دے، ابھی تو جواب میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، نافع کی روایت تمام محدث کے نزدیک، تمام جتنے بھی مطلب آپ کے نزدیک بھی عالم ہے، مطلب کہ اوتھینٹک ہے، وہ انہوں نے موقوف قرار دیا ہے۔ موقوف
मैं मानता हूँ मौकूफ भी अमल पे अमल के लिए जरूरी होता है, मैं इनकार नहीं करता, मौकूफ बहुत अमली, मगर मौकूफ के अपोजिट अगर मरफू होती है तो मौकूफ तब उस वक्त वाजिबल अमल नहीं होता। ये आपको उसूल पता है, इनको बाकियों को छोड़ी। वाजिबल जब मौकूफ के अपोजिट सालिम, मैं नहीं कर मतलब फिलहाल रफ़ीदीन की बात है, मैं एक तरफ से रफ़ीदीन को फिलहाल एक्सेप्ट करूँ, बाद में तरक वो अलग बात है, उस पर अलग टॉपिक अलग चीज रखेंगे। सबसे पहले मेरा ये मानना है, जो भी सालिम बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला जो अब्दुल्ला बिन उमर वाला की जो इतनी भी रिवायत सालिम से है, उन पे दुनिया का कोई भी सल्फी मतलब अमल नहीं करता। अब्दुल्ला बिन जुबैर की अगर पूरी नमाज देखेंगे कोई भी सल्फी उन पे अमल नहीं करता। जो नाफे से अब्दुल्ला बिन उमर से ले रहे हैं वो उस दर्जे तक पहुंचती नहीं है। क्योंकि भाई आप फिर वहीं पर आ गए। आपको अभी हमने सालिम का तरीक पेश किया है, आप कह रहे हैं कि 4 मकाम का जिक्र नहीं है, तो सालिम का तरीक 4था मकाम पेश किया है। कोई मुहद्दिस दिखाइए कि इसने ज़ईफ कहा हो। जबकि कहाँ हमारे लिखा है पास इमाम खुज़ैमा का कौल मौजूद है, तस्लीम कैसे मौजूद है बात उस रिवायत के सही होने पर। इमाम खुज़ैमा वही, फिर तो उसी पे डिबेट रखेंगे ना, मैं फिर अरे डिबेट नहीं रखनी भाई, एक मुहद्दिस पेश कर दें कि उसने इमाम इब्न खुज़ैमा वाली रिवायत को ज़ईफ कहा हो इसको। अच्छा बात खत्म। हम दूसरा फिर तरीक पेश करेंगे। अच्छा, नहीं, इन्होंने- हमारे लिए तरीक की जरूरत ही नहीं, हम तो मुनफरिद सिका की जियादत को कबूल करते हैं। आप कह रहे हैं कि मौकूफ किसी ने नहीं कहा, ये इतना बड़ा झूठ है दुनिया का। ये कह रहे हैं कि मरफू किसी ने नहीं कहा, तमाम सलफियों ने इसको मौकूफ करार दिया। दुनिया का सबसे बदतरीन झूठ है ये सलफियों पर झूठ बोला। इमाम अहमद इब्न हम्बल इसको मरफू भी ये कहा कि मरफू है, दारक़ुतनी ने भी इशारा किया है, बल्कि कई में दिखा दूंगा मुहद्दिसीन ने इख्तिलाफ किया है, लेकिन किसी भी एक मुहद्दिस ने इस रिवायत को तज़ईफ नहीं की। दुनिया का एक मुहद्दिस दिखा दे कि जिसने इस रिवायत को ज़ईफ करार दिया हो, एक मुहद्दिस नहीं है। और ना ही किसी मुहद्दिस ने इसमें यह वजाहत की है कि ये जो सालिम का जो तरीक है, सालिम वाला जो तरीक है, उस पर अमल नहीं है। क्यों अमल नहीं है? मसलन एक बंदा 4 दिन की कुर्बानी का कायल है, तो वो 3 दिन की कुर्बानी को ये नहीं कह सकते वो नहीं मानता, वो इंक्लूड है। 3 दिन बशमूल है, चौथे दिन पर इख्तिलाफ कर सकते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो 3 दिन कुर्बानी का कायल है? मिसाल के तौर पर एक हनफी 20 रकात तरावी का कायल है, तो हम इससे ये नहीं कहेंगे कि तू 11 रकात नहीं पढ़ता, 20 में 11 इंक्लूड है, 9 पर इख्तलाफ होगा जो इजाफी हुई है। इसी तरीके से आप कह रहे हैं कि सलफी का सालिम वाले तरीक पर अमल नहीं, अमल है। रुकू से जाते, रुकू से सर उठाते, आप चौथी पर इख्तलाफ कर सकते हैं। ये क्या आपका उसूल बना दिया कि सालिम पर अमल नहीं है? क्यों नहीं है अमल? इस पर भी अमल है, नाफे पर भी अमल है, अबू हुमैद सादी पर भी अमल है। अच्छा, 3 पर तो इख्तलाफ नहीं है ना, जाहिर बात है। तो पहले 3 तो कम से कम कर ले रफीक साहब। एक मिनट, 3 वो बात मकामात तो वो पढ़ मैंने ले। अब मैं थोड़ा सा इसका, ये कौन बात कर रहा था इससे पहले? रजा भाई कर रहे थे बात। हाँ, रजा भाई कर रहे थे, बोले ना। अच्छा, वक्त ज्यादा हो गया, सिर्फ हम 5 मिनट बात करेंगे, उसके बाद हम खत्म कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आप दोनों से सवाल करूंगा, रजा भाई से भी और सरफराज भाई से भी। आप लोगों ने शाफी मसलक की नमाज देखी है, मतलब प्रैक्टिकल? अरे भाई हम कह रहे हैं इब्न खुज़ैमा वाली को किस मुहद्दिस ने ज़ईफ कहा, वो पेश करें। एक मिनट प्लीज, उसूल पेश मत करें हमारे सामने। उसूल नहीं, उसूल प्लीज, ये एक सवाल है नॉर्मली, यहाँ पर सब आप सुन रहे हैं। क्या आप लोगों ने शाफी मसलक की नमाज देखी है? भाई हमने अल्लाह के रसूल की नमाज जिक्र की है, शाफई को छोड़े। नहीं, अगर आप समझे तो जवाब वही से निकलेगा। आप किस सवाल का? नहीं, मुझे उनसे कोई मतलब ही नहीं है। हमको ये बताएं कि इब्न खुज़ैमा की रिवायत को किस मुहद्दिस ने ज़ईफ कहा है। इमाम शाफी के नजदीक जो 3 मकामात वाली है ना, वो लोग ये जो अब्दुल्ला बिन सालिम बिन अब्दुल्ला की नमाज है ना, वो उसी तरीके से नमाज पढ़ते हैं। वो बोलते नाफे की नमाज तो साबित ही नहीं है। अरे भाई मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ इब्न खुज़ैमा की जो रिवायत हमने जो है सालिम की है ना, इमाम शाफी सालिम वाला तरीक मान रहे हैं ना। बिल्कुल। वो तीसरे मकाम पे रफ़े-ए-दिन करते या नहीं बिल्कुल करते हैं? तो हम कह रहे हैं कि इब्न खुज़ैमा साबित हो गई इमाम शाफी से। नहीं हो गई ना। अगर आप कह रहे हैं कि वो सालिम का तरीक मानते, तो 4 मकाम की हमने इब्न खुज़ैमा से सालिम का तरीक दिखा दिया, तो इमाम शाफी फिर इसका साबित कर दिए। क्यों सही होगा फिर इमाम शाफी क्यों कर रहे हैं चौथी वाली? चौथी क्यों कर रहे हैं जब सालिम से आई नहीं? कह रहा हूँ इमाम शाफी खाली जो अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायत किसमें है? बुखारी शरीफ में।
یہی روایت پہ وہ عمل بھی کرتا ہے, خالی کہتا ہے کہ پوری نماز میں, اور جو شافی مسلک ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں نے نماز دیکھی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں شواب پہ جو مسلک ہے وہ تیسری رکعت کا رفع دین کرتا ہے یا نہیں؟ مجھے لگا کہ میں کہہ رہا ہوں جو سالم بن عبداللہ ہے نا, مطلب جو اس کی نماز ہے نا, وہ پورے شافی مسلک پورے نماز میں جو خالی نا پورے پہلے 2 رکعت میں نماز مطلب رفع دین کرتے ہیں. آپ نے ان کی نماز دیکھی؟ ارے میں کہہ رہا ہوں 4 رکعت والی جو شواب نماز پڑھتے ہیں وہ شواب حضرات تیسری رکعت میں رفع دین کرتے ہیں یا نہیں؟ نہیں کرتے. نہیں کرتے. 4 مقامات تیسری پر رکعت نہیں کرتے. وہ تیسری 3 رکعت پر نہیں مقامات کرتی. تیسری وہ اچھا 3 مقامات پہ یعنی کرتے جو ہیں. تیسری رکعت پر جو اٹھتے ہیں, یعنی تیسری رکعت کے لیے تیاس سے جو اٹھتے ہیں وہاں رفع دین نہیں کرتے. وہ وہ 3 مقامات پر کرتے ہیں خالی. کون کون سے مقام ہیں؟ اس پہ شافی مسلک پہ اگر آپ نے نماز نہیں دیکھی تو آپ کیا بول رہے ہو؟ نہیں, میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں آسان کریں. رکو سے جاتے, رکو سے سر اٹھاتے, اور تیسری رکعت کے سٹارٹنگ میں رفع دین کرتے ہیں شوافے یا نہیں؟ نہیں کرتے. پہلا جو تکبیر تحریمہ وہ اس کو مقام پہلے مانتے ہیں. پہلا, اور جو رکو سے جاتے, رکو سے سر اٹھاتے وہ کرتے ہیں. صحیح, وہ کرتے ہیں. یعنی جب دوسرا اتیاس سے وہ اتیاس سے اٹھتے ہیں اس وقت وہ رفع دین نہیں کرتے. آپ یہ کہنا چاہ رہے بالکل ہیں؟ غلط کہہ رہے ہیں آپ. نہیں. آپ اس لیے تو میں نے آپ کو سوال کیا. میں نے تو آپ کو سوال اس لیے کیا. غلط کہہ رہے ہیں آپ, غلط کہہ رہے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے امام شافعی کا عمل لکھا ہے کہ وہ رفع الیدین رکوع سے جاتے, رکوع سے سر میں اٹھاتے, نے کہا یہی ابن عمر والی پریکٹیکل میں روایت کو دیکھا ہے, کرتے تھے. پریکٹیکل میں. اب سن لیجیے, اب ہمارا جواب سن لیں. اگر امام شافعی کے ماننے والے تیسری رکعت کے آغاز میں رفع دین نہیں کر رہے تو یہ ان کی غلطی ہے. ہمارے پاس دلیل موجود ہے. دلیل آ جاتی ہے امام شافعی کے اصول کے مطابق, وہی ان کا مذہب ہے. تو امام شافعی سے آپ جو دکھا رہے ہیں شوافے, حالانکہ امام شافعی کا بھی عمل نہیں ہے, وہ شوافے کا عمل ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ابن خزیمہ کی دلیل پیش کیا, اب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, آپ نے کہا یہ ضعیف ہے. میں کہہ تو رہا مجھے ہوں وہ کوئی ایک محدث پیش کر امام دیں. ارے ان شافعی کو کی چھوڑے نزدیک بھائی, امام شافعی کو چھوڑ دیں. ہم کہہ رہے ہیں کوئی ایک محدث پیش کر دیں جس نے ابن خزیمہ کی روایت کو ضعیف کہا. وہ تو محدث کا امام ہے نا. نہیں ہم ابھی سب بھائی محدث چلو کا مجھے امام ہیں. امام شافعی سے دکھا دے ابن خزیمہ کی روایت کو ضعیف قرار دیا ہو. میں کہہ رہا ہوں کل ڈیبیٹ کریں گے اس چیز پر. ارے بھائی ہمیں ڈیبیٹ نہیں کرنی اس پر, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک محدث صرف میں ابھی ڈیوٹی ہوں پوار میں. رفیق بھائی صرف ایک محدث کا نام بتا دیں جس نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہو, ابن خزیمہ والی. ایک منٹ, ایک منٹ. بات ختم ہو جائے گی. ہم کو یہ مت بتانا کہ یہ مدلس ہے فلاں مدلس ہے, ہم کو بس تحکیم دکھاؤ, اصول پر بات ہی نہیں کرنی. تو اگر مدلس پہ بات نہیں کر کے پھر کیا ہو گیا ہے؟ نہیں تحکیم یعنی آپ کے پاس نہیں ہے کوئی ایسا محدث جس نے اس کو ضعیف کہا ہو؟ جس نے مدلس اور وہ کس نے کہا؟ وہ میں نے خود نہیں کہا نا, وہ تو محدث نے میں کہا. کہہ رہا ہوں آپ کے پاس تحکیم نہیں ہے, پھر اصول پہ بات کریں گے. آپ کہتے ہیں کوئی محدث نے ضعیف نہیں کہا. وہ محدث بھی ہے, کیوں نہیں ہے, محدث نے ہاں بس صحیح بھی کہا. وہ محدث پیش کر دیں کہ امام ابن خزیمہ کی روایت کو اس نے ضعیف کہا ہو. یہ تو اتنا ثابت ہو گیا سرفراز بھائی, ابن خزیمہ کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے. تو ہمارے اہل حدیث جو ہیں جو عمل کر رہے ہیں, کم سے کم ایک محدث کی تحقیق ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. نہیں اس میں تو مدلس بھی ہے, آپ نے خود ہی کہا, آپ کو پتا ارے ہے. اصول پر بات نہیں کرنی ہے, اصول پر بات نہیں کرنی, اصول پر بات نہیں کر رہے. آپ نے کہا تھا کہ محدثین نے ضعیف کیا رکھا ہے, ہم کہہ رہے محدثین نہیں, ایک محدث. مدلس بھی دکھائیں گے. مدلس چھوڑ دے, وہ ہم کو پتا ہے آپ جرا کیا کریں گے. جرا پر بات نہیں کرنی, تحکیم. ایک محدث, ایک محدث دکھائیے جو مسلم ہو, اس نے اس روایت کو ضعیف کہہ رکھا ہو. دکھاؤں گا اس میں, مطلب سیو مت ہوگا کچھ, کتاب میں چیک کروں گا.
کہا ہوا کہاں چلے گا؟ آواز نہیں آ رہی مجھے. ایک منٹ مجھے اس میں سیو ہوتا ہے پی ڈی ایف میں دیکھوں گا پہلے. پی ڈی ایف میں لکھا کچھ. مزے کی بات یہ ہے سرفراز بھائی، یہ روایت ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، صحیح ابن حبان، یہی طریق سے. ذرا اس روایت کا حدیث نمبر بولیے، مجھے جلدی ہوگا. ابن خزیمہ حدیث نمبر ہے 793، 793، 693. 693، 693. 693. ٹھیک ہے. بھائی جلدی کرے جلدی کرے. ایک منٹ مجھے ابن خزیمہ اس میں پی ڈی ایف ہے، اس لیے تو نکال رہا ہوں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں ابن خزیمہ، ہم دکھا دیں؟ نہیں مجھے اس میں نا ڈیٹیل کے ساتھ ہے، اس لیے ڈیٹیل دکھانی ہے نا ساتھ میں. پی ڈی ایف تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے نا، اس لیے اس میں سرچ والا آپشن نہیں ہوتا، اوپر کرنا ہوتا ہے. حدیث میں نے نکالی، ایک منٹ میں اس کا وہ نکال رہا ہوں. یہ تو امام نسائی رحمۃ اللہ نے سنن الکبریٰ میں بھی اس کو نقل کیا، صرف ایک جگہ تھوڑی ہے. کس میں کہا ہے سنن الکبریٰ میں؟ کس نے؟ امام وہ نسائی نے چھوڑیں، بھی پہلے ابن خزیمہ میں پہلے بات آپ کریں. مکمل کریں. امام نسائی نے بھی اس کو حدیث نقل میں کیا میں. ابن خزیمہ بعد میں ایک منٹ تفصیل اس کی جگہ کسی کی عدالت اور
آپ بات کیجیے تب تک، میں جب تک نکالوں میں سینڈ کروں گا آپ کو. اس میں بہت دلیل دی گئی ہے، مدلس وغیرہ، میں وہی شارٹ کرنے کی کوشش. اچھا مزے کی بات یہ ہے سرفراز بھائی، یہی جو من الرکعتین کے الفاظ ہیں نا، امام بحیقی جو ہیں ابو بکر بحیقی الخلافیات کے اندر پہلے وہ نافع والا طریق لاتے ہیں 4 مقام کا. وہ کہتے ہیں اخرجہ البخاری فی الصحیح عن عیاش بن ولید ان عبد العلی ہاکذا، اسی طرح سے لاتے ہیں. آگے کہتے ہیں وتعبہ معتمر عن عبید اللہ، جو سرفراز بھائی نے بھی سند پڑھی. وتعبہ اس کی جو ایک متابعات ہے، معتمر عن عبید اللہ، وقد قیل عن معتمر عن عبید اللہ عن الزہری عن سالم عن ابن عمر. یعنی امام ابو بکر بحیقی رحمہ اللہ بھی یہی ابن خزیمہ کا طریق پیش کر رہے ہیں. چلے سرفراز بھائی ختم کریں، ان کے پاس کوئی دلیل ابھی تک نہیں آئی اور یہ روایت صحیح ثابت ہوئی ہے ابھی تک. ایک محدث کا حوالہ ان کو نہیں پتا، ہم نے امام بحیقی سے بھی دکھا دیا کہ وہ بھی اس کی مطابعات میں یہی سالم والا طریق را رہے ہیں، کیونکہ امام بحیقی رحمہ اللہ یہ 458 ہجری کے ہیں المتوفہ، اور امام ابن خزیمہ 311. تو یعنی امام ابن خزیمہ سے ہی انہوں نے نقل کیا ہے اس کا مطابعات، وہی سیم جو آپ نے روایت پڑھی اسی کو کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بھی مجھے کوئی ہنسی جرا اس بھی بات نہیں کی آ کی رہی ہے، امام بحیقی نے. مجھے ہنسی اس بات کی آ رہی ہے رضا بھائی، ان کے تعلق سے مجھے خبر ملا ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ 4000 کتابوں کے حفاظ ہیں. کہہ دو کہ یہ مذاق تھا رفیق بھائی، کہہ دو کہ یہ مذاق تھا، ہے یا چلے گئے؟ چلے گئے چلے گئے چلے گئے جناب.